کسی کو غم دے کر، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر سکون کی نیند سونے والوں، اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، تمہارا ضمیر فوت ہو چکا ہے۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بادشاہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا، پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا بھی ایک ہی لباس ہے، وہ بھی پھٹ گیا۔ قبلہ جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہیں فقیر آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی، کہا اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ توجہ طلب بات۔ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ فقیر کی چیخ نکل گئی، فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیے کفن کس کام کا؟ دینا ہے تو مجھے آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے۔ جس غریب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کو اتنا رسوا کیا، اتنا ذلیل کیا، ہم نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جہیز کو چارپائی پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز دیتے ہیں او جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ اور نادان تو نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں۔ یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا یہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب باپ کی بیٹی بھی موجود ہے، جو غریب باپ بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے صبح شام مزدوری کر رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے بابا جی وہ تجھے نیند نہیں آتی، تو صبح بھی مزدوری کر رہا ہے، شام کو بھی مزدوری کر رہا ہے، رات کو بھی مزدوری کر رہا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ بابا چیخ کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے، اس کی بیٹی کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے، اس طرح کر رکھی ہے کہ غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا بھائیو صحابہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ یہودی ایمان لے آیا، کسی نے پوچھا کون سی ایسی بات تجھے پسند آئی تو ایمان لے آیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا میاں ایک ہی جملہ کہا تھا میرے نبی نے جس جملے نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ کہتا ہے میرا ایک بچہ تھا، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، بڑا پیار کیا کرتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بچہ تھا، بڑی محبت پیار کیا کرتا تھا، صبح شام اسی کے ساتھ ہی میں رہتا، چین تھا، سکون تھا، سب کچھ تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، بچہ گھر سے نکلا، دور کہیں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، دور بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ کہتا ہے میں گھر سے نکلا ہوں بھئی میرا سکون کہاں گیا، بچہ کہاں گیا؟
میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، بچے کو تلاش کرتا رہا، مجھے بچہ نہ ملا، میرا بیٹا مجھے نہ ملا۔ آخر کار جب میں تھکا تو بیٹھ کے موت مانگنے لگا، یا اللہ اب مجھے موت ہی دے دے، جو میرا سکون تھا وہ تو نے چھین لیا ہے، جو میرا قرار تھا وہ تو نے چھین لیا ہے، اب مجھے موت ہی دے دے تو بہتر ہے۔ پھر ایک دم سوچے یار اٹھ، کوشش تو کر، ہو سکتا ہے بیٹا مل جائے تجھے۔ کہتا ہے میں بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا، میرا گزر مدینے کی گلی سے ہوا، میں نے دیکھا مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ میں دوڑ کر گیا نبی کے پاس، میں نے کہا حضرت میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا ننھا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ تو کہتا ہے قبل اس کے کہ حضور کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے، وہاں صحابیوں میں سے ایک شخص بیٹھا تھا صحابی، اس نے کہا جی میں نے اس کا بچہ فلاں بچوں میں فلاں میدان میں کھیلتے دیکھا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا تو دوڑ کر میں جانے لگا، تو پیچھے مسلمانوں کے نبی نے آواز دی بھائی میرے پاس آ۔ جب میں قریب آیا تو میرے نبی نے فرمایا بھائی اپنے بچے کے پاس جا رہے ہو، باپ کے جذبات ہیں، بچھڑا ہوا تیرا بیٹا ہے، جب بیٹے کے پاس جانا تو نام لے کے اسے پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اسے بیٹا کہہ کر۔ اس نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو اور کس کو پکاروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا بھائی ساری زندگی بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، ساری زندگی بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج بیٹا نہ کہہ کر پکارنا۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا میاں ہو سکتا ہے جب تو یہاں سے جائے گا بچے کو دیکھے گا، بچہ دوڑ کر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنی چھاتی سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ تیرے جیسے باپ کا پیار دیکھ کر اس کو مرا ہوا باپ یاد آ گیا، اور کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم بچے کی خوشی ایک دم غمی میں تبدیل ہو گئی۔ میاں بتا تو صحیح اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ساری زندگی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج نہ پکارنا۔ کہتا بس یہی جملہ تھا، اس نے میری دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں گیا میدان میں، میرا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے اس کو بلایا ادھر آ، بچہ میرے پاس، میں نے کہا چلا گیا لگ، میں سیدھا حضور کے قدموں پہ بچے کو لے کے آیا، ہائے ہائے آ کے میں بھی حضور کے قدم چومنے لگ گیا، میرا بچہ بھی حضور کے قدم چومنے لگ گیا۔ میں نے کہا میرے حضور، اے میرے کریم نبی، بس اب مجھے کلمہ ہی پڑھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی دنیا میں کسی امتی کو چھوٹی سی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے دن امت کو جہنم میں جاتے دیکھ کر کیسے گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں۔ فرمایا یتیموں کے سامنے بچوں سے پیار نہ کر۔